مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المعانقہ۔ اے هذا باب فی بیان حکم المعانقہ وہی مفاعلہ من الاعتناق۔ یہ باب معانقے کے حکم کے سلسلے میں ہے۔ خلاصہ اس کا یوں ہے کہ اس بارے میں بھی دو فریق سامنے آئے، چنانچہ ایک گروہ تو اس بات کی طرف گیا ہے جن میں محمد بن سیرین، عبداللہ بن عون اور امام اعظم اور امام محمد، ان حضرات کا قول یہ ہے تکرہ المعانقہ، معانقہ مکروہ ہے، اور انہوں نے اپنے دعوے کراہت پر اس باب کی پہلی حدیث سے استدلال کیا۔ البتہ ہمارے بعض اصحاب احناف نے یہ کہا ہے کہ اس معانقے میں اختلاف ہے جبکہ دو مرد ننگے معانقہ کریں ازار سے ہٹ کر، ازار کے علاوہ ننگے اگر دو شخص معانقہ کریں تو اختلاف منقول ہے، لیکن جب ان میں سے ہر ایک کرتا پہنے ہوئے ہو تو اب اس معانقے میں بالاجماع کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے ازار سے ہٹ کر دو مردوں کا برہنہ معانقہ کرنا، اس میں اختلاف منقول ہے، چنانچہ محمد بن سیرین اور عبداللہ بن عون اور امام اعظم اور امام محمد اس بارے میں اس معانقے کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ ازار کے سوا ازار نہ ہو، اور برہنہ معانقہ اگر دو مرد کریں تو یہ مکروہ ہے۔ اور حدیث پاک اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ پیش کی، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے دو طریق سے تخریج کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حماد بن سلمہ وحماد بن زید ویزید بن زریع عن حنظلہ السدوسی، حنظلہ سدوسی بصری، قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اینحنی بعضنا لبعض اذا التقینا۔ انحنا اینحنی میں جو حمزہ ہے یہ استفہام کے لیے ہے، اور ایسے ہی اگلا جو افا یعانق میں جو حمزہ ہے، اور ایسے ہی افا یصافح میں جو حمزہ ہے، یہ سب استفہام کے ہیں۔ اور تصافحو آگے آ رہا ہے، یہ امر ہے تصافح یتصافح سے، اور تصافح نام ہے الصاق صفح الکف بالکف و اقبال الوجہ علی الوجہ، اور ایسے ہی مصافحہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں، ہم آپس میں جب ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے ملتے وقت جھکے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں۔ سب نے عرض کی کیا ہم میں سے ایک دوسرے سے معانقہ کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا نہیں۔ سب نے کہا افیصافح بعضنا لبعض، کیا ہم میں سے ایک دوسرے سے مصافحہ کرے گا؟ ارشاد فرمایا مصافحہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ معانقے کے لیے ممانعت اس میں ثابت ہے۔ حدثنا ابو امیہ، پورا اسی کے ہم مثل اس کو بھی روایت کیا، یہ دو طریق ہو گئے۔
دیکھیے قال ابو جعفر، امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا فذهب قوم الى هذا، میں تشریح اس کی کر چکا، کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں، فکرہ المعانقہ، تو انہوں نے معانقے کو مکروہ قرار دیا، ان میں سے امام اعظم اور امام محمد ہیں، وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی، فلم یروا بہا بأسا، ان حضرات نے کچھ حرج نہ جانا، اور ان میں سے جو اس کی طرف گئے امام ابو یوسف ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی کئی لوگ ہیں، عامر شعبی ہیں، ابو مجلز ہیں، لاحق بن حمید ہیں، عمرو بن میمون ہیں، اسود بن ہلال ہیں، ابو یوسف ہیں، ان حضرات کا قول یہ ہے لا بأس بالمعانقہ، معانقے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی روایت انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے بھی روایت کی ہے۔ یعنی اس دوسرے فریق نے اپنے موقف پر حضرت جعفر بن ابی طالب، جو علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں، ان کی حدیث سے استدلال قائم کیا ہے، اور امام ابو جعفر طحاوی نے فہد بن سلیمان کے طریق سے اس حدیث کو روایت کیا، چنانچہ وہ کہتے ہیں حدثنا ابو قریب محمد بن العلا قال حدثنا اسد بن عمرو عن مجالد بن سعید عن عامر عن عبداللہ بن جعفر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر سے، اور وہ عبداللہ اپنے باپ جعفر سے، حضرت جعفر فرماتے ہیں لما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند النجاشی، جب ہم نجاشی کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تلقونی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی، فاعتنقنی، اور مجھ سے معانقہ کیا۔ دیکھیے یہ حضرات کہتے ہیں اس میں ڈائریکٹ فاعتنقنی کا لفظ ہے، اور اعتنقنی مشتق من الاعتناق، تو اب جناب عالی اس حدیث پاک سے صراحت کے ساتھ معانقے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبید اللہ بن محمد التیمی قال حدثنا ابو عوانہ، ان راویوں کے نام بارہا گزر چکے، عن الاجلح، وہ روایت کرتے ہیں اجلح سے، وہ شعبی سے، وہ فرماتے ہیں وافق قدوم جعفر فتح خیبر، حضرت جعفر بن ابی طالب کی تشریف آوری فتح خیبر کے تاریخ کے مطابق ہوئی، یعنی جس دن فتح خیبر ہوا اسی دن حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد ہوئی، تو دونوں کی تاریخ، آمد جعفر بن ابی طالب اور فتح خیبر کی تاریخ وافقہ، مطابق ہوئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادری بأی الشیئین انا اشد فرحا، میں نہیں جانتا کہ دونوں چیزوں میں سے کس پر زیادہ خوش ہو رہا ہوں، فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر بن ابی طالب کی آمد کی خوشی۔ ثم تلقاہ، پھر سرکار نے ان سے ملاقات کی، فاعتنقہ، اور گلے لگا یعنی معانقہ کیا، وقبل یمینہ، اور ان کے یمین کو چوما۔ سمجھے؟ تو اس کے رجال ثقات ہیں، لیکن یہ حدیث منقطع ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا ابراہیم بن یحییٰ بن محمد الشجری، یہ ابراہیم بن یحییٰ بن محمد بن عباد بن ہانی الشجری ہیں۔ قال حدثنی ابی یحییٰ، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے باپ یحییٰ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں اخبرنی ابن اسحاق، مجھ کو ابن اسحاق نے خبر دی، عن محمد ابن مسلم بن شہاب الزہری، اور وہ محمد بن مسلم شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں لما قدم زید بن حارثہ المدینہ، جب زید بن حارثہ مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، فاتاہ، تو جعفر وہ زید بن حارثہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عریان
کی حالت میں کھڑے ہوئے، بخدا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے عریاں نہیں دیکھا، فاعتنقہ، تو آپ نے معانقہ کیا، وقبلہ، اور آپ نے ان کو چوما۔ اور دیکھیں، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم، مسلم بن ابراہیم القصاب ہیں یہ شیخ بخاری اور ابی داؤد۔ قال حدثنا شعبہ عن غالب التمار، غالب یہ ابن مہران التمار العبدی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، ان رسول اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ملتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے۔ دیکھیے کتنا ثبوت ہو رہا ہے معانقے کا، دوسرے گروہ والے یہ کہتے ہیں۔ نیچے آئیے، حدثنا احمد بن داؤد، پوری فذکر باسنادہ مثلہ، پوری اسی طریقے سے سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ واخرجہ البیہقی، اور بیہقی نے بھی اس کو تخریج کیا ہے، ماشاء اللہ۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم القصاب قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا ابو غالب ابن مہران التمار العبدی عن ام الدرداء۔ ام دردہ کے بارے میں بتاؤں، ام دردہ نام کی دو ہیں، ایک ام دردہ کا نام خیارہ بنت ابی حدرد ہے، اور یہ ابو الدرداء کی اہلیہ ہیں، اور یہ صحابیہ ہیں، اور ایک ام دردہ صغرا ہیں، ان کا نام حجمیہ ہے، ان کو صحبت حاصل نہیں ہے۔ تو ام دردہ سے روایت کہتی ہیں، قدیم علینا سلمان، ہمارے پاس سلمان آئے تو کہا، این اخی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا مسجد میں۔ فاتاہ، تو وہ ان کے پاس مسجد میں آئے، جب انہوں نے ان کو دیکھا، اعتنقہ، گلے لگا لیا۔ امام ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں کتنی حدیثیں اس بات کے ثبوت میں آئی کہ معانقہ جائز ہے۔ فہؤلاء اصحاب رسول اللہ قد کانوا یتعانقون، یہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں قد کانوا یتعانقون، وہ معانقہ کرتے تھے۔ تو اس نے اس بات پر دلالت کی، انما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اباحۃ المعانقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معانقے کی اباحت والی روایت ہے وہ بعد میں ہے اس سے کہ جو آپ سے معانقے کی ممانعت پر روایتیں آئی ہیں۔ بالفاظ دیگر جو معانقے کو مباح کرنے والی حدیثیں ہیں وہ ناسخ ہیں، اور جو معانقے سے منع کرنے والی حدیث ہے وہ منسوخ ہیں۔ فبذالک ناخذ، اسی کو ہم لیتے ہیں، اور یہی امام ابو یوسف کا قول ہے۔ باب یہاں تک الحمدللہ پورا ہوا۔ اب کل سے باب الصور تکون فی الثیاب چلے گا انشاءاللہ۔